برادران اسلام و عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا ملا معین الدین واعظ علیہ رحمت و رضوان اپنی تصنیف معارج النبوہ میں حصہ اول میں اپنی تحقیق کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موجودات سے پہلے رب کائنات نے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تاجدار کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، وہ تمہارے نبی کا نور تھا، یعنی پہلے اس نور کو پیدا فرمایا تو تمام اشیاء کو اس سے پیدا فرمایا۔ جب یہ پیکر نور اپنے مرکز سے منصہ شہود پر آیا تو 10,000 سال تک اس نور کو قرب خاص میں رکھا اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ سے عرش، دوسرے حصے سے کرسی، تیسرے حصہ سے حاملان عرش اور چوتھے حصہ کو ہر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر ایک حصہ سے قلم، دوسرے حصہ سے لوح، تیسرے حصہ سے جنت کی تخلیق فرمایا۔ پھر چوتھے حصہ کو ہر 4 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن تقسیم سے پہلے اس کو مقام خوف نے 12,000 سال رکھا۔ اس کے پہلے حصہ سے ملائکہ، دوسرے حصہ سے آفتاب، تیسرے حصہ سے ماہتاب کو پیدا فرمایا اور چوتھے حصہ کو 12,000 سال مقامی رجا میں رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس سے پہلے حصہ سے عقل کو پیدا فرمایا، دوسرے حصہ سے علم کو پیدا فرمایا، یعنی علم و علم کو پیدا فرمایا۔ پھر تیسرے حصہ سے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ چوتھے حصہ کو مقام حیا میں 12,000 سال رکھا۔ اس کے بعد اس پر خصوصی توجہ فرمائی، جو غایت حیا میں پانی ہو گیا، جس سے 4,120 نور کے قطرے ٹپکے اور ہر قطرے سے ارواح انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ اور جب انبیاء مرسلین علیہ السلام کو مقدسوں نے سانس لیا تو اس سے اولیاء، شہداء، سعادت مندوں، اطاعت گزاروں، فرما بردار کرنے والی ارواح کو پیدا فرمایا گیا۔ اس تشریح کے بعد رحمت للعالمین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش و کرسی انبیاء و رسول کی مقدس ارواح، انبیاء مرسلین علیہ السلام کے مقدس روح ہیں، صلحاء و صدیقین کی روح ہیں، یہ سب میرے ہی نور کا حصہ ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا یہ سب میرے ہی نور کا صدقہ ہے۔ آفتاب و ماہتاب اور ستارے، آقا نے فرمایا یہ میرے ہی نور سے مستفید ہیں۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے پتہ چلا تمام موجودات سے پہلے نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کا نور پاک موجود تھا، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے 12 حجابات بنائے تھے: حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب حیبت، حجاب شفاعت۔ اس کے بعد اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشیت یزدی نے اپنی مرضی کے مطابق حجابات میں رکھا۔ پھر وہ حجاب، پھر وہ پردہ، حجاب قدرت میں، حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح میں مشغول رہا۔ پھر حجاب عظمت میں 11,000 سال تک، پھر حجاب منت میں 10,000 سال تک پروردگار کی تسبیح میں مشغول رہا۔ حجاب رحمت میں 9,000 سال، حجاب سعادت میں 8,000 سال، حجاب کرامت میں 7,000 سال، حجاب منزلت میں 6,000 سال، حجاب ہدایت میں 5,000 سال، حجاب نبوت میں 4,000 سال، حجاب رفعت میں 3,000 سال، حجاب حیبت میں 2,000 سال، حجاب شفاعت میں 1,000 سال اپنے رب کی تسبیح کرتا رہا، پروردگار کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ پھر دوسری روایت کے مطابق ان ہر ایک حجاب میں 12,000 سال نور نبوت کو رکھا گیا، اور جب ان حجابات سے نور نبوت کو باہر لایا گیا تو 10 دریاؤں میں غسل دیا گیا۔ وہ دریا کون ہے؟ دریائے شفاعت ہے، دریائے نصیحت ہے، دریائے شکر ہے،
دریائے صبر ہے، دریائے سخاوت ہے، دریائے انابت ہے، دریائے یقین ہے، دریائے حلم ہے، دریائے قناعت ہے، دریائے محبت ہے۔ اس کے بعد دریائے شفاعت میں 10 سال شناوری کی اور صدائے ربی ربی زباں پر جاری رہا۔ اسی طرح سے دریائے نصیحت میں 2000 سال تک، اسی طرح سے دریائے شکر میں 3000 سال، دریائے صبر میں 4000 سال، دریائے سخاوت میں 5000 سال، دریائے انابت میں 6000 سال تک، دریائے یقین میں 7000 تک شناوری کی، دریائے حلم میں 8000 سال یا عظیموں کی صدائے حق بلند کرتے رہے۔ دریائے قناعت میں 9000 سال متفکر رہے، اور یا رؤوف کو کا ورد اور تذکرہ ربی کائنات کی یاد کرتے رہے، یا رؤوف کی تسبیح پڑھتے رہے۔ آخر میں دریائے محبت جو آخری دریا ہے، کائنات کے اعتبار سے 10واں دریا ہے، اس میں غوطہ زن رہے، اور سبحان قدوس یا اللہ یا کریم کے الفاظ میں اپنے خالق و مالک کی تسبیح پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے اپنے ربی کائنات کی ذات پاک کو، اور تسبیح کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ حضرات گرامی، ایک دوسری روایت میں ملا واحد معین الدین علیہ رحمت و رضوان اپنی تسلیم معارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں، رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور پاک ایک نورانی جوہر تھا، اس کی تشریح و توضیح، اس کی توثیق کسی طرح بھی ممکن نہیں، اس لیے وہ نور پاک ہر عظمت کے اعتبار سے تمام عالم سے 400 گنا بڑا تھا۔ مشیت یزدی نے وہ جوہر تقسیم ہو کر مشیت یزدی سے وہ جوہر تقسیم ہو کر 3 حصوں میں بڑھ گیا، جس سے 1/3 پانی بنا، 1/3 سے آگ بنا، بقیہ تیسرا حصہ سے نور میں تبدیل کر دیا گیا۔ تیسرے حصے کو پانی جب آگ پر ڈالا گیا تو اس سے دھواں اٹھا، اس سے موجیں اٹھیں، پھر آسمان دھوئیں سے بنا، اور زمین پہاڑوں کے بوجھ سے محفوظ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کو تیسرے حصے کو یعنی اس تیسرے حصے کو نور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کے ایک حصہ سے عالم بالا بنا، ایک حصہ سے عالم زیریں یعنی نیچے کا حصہ بنا، ایک حصہ کو درمیان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ نیچے کے حصہ سے آفتاب و ماہتاب اجرام نورانی بنائے گئے، یعنی چاند و سورج و ستاروں کو بنایا گیا۔ بقیہ درمیانی حصہ سے عرش و کرسی اور ساکنان ملائے اعلیٰ بنائے گئے۔ گردے کی ساری کائنات نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیق عالم ظہور میں آئی۔ 18,000 عالم بنی نو انسان کی تخلیق نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و شان کا اظہار ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تذکرہ آسان بات نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، ابھی تخلیق آدم علیہ السلام دی ظاہر مقام پر نہیں آئی تھی، ابھی سر وحدت ایسی مشیت الہی میں تھا کہ صبح نو کے پرندوں نے کن فیکون کے ترانے بھی نہیں گنگنائے تھے، ابھی رب العالمین نے خلق وجود تن آدم علیہ السلام مجود ملائک بھی نہیں بنایا تھا، ابھی جنت کا سفینہ سکینہ خلافت کی بحر کلثوم پر رواں دواں بھی نہیں ہوا تھا، ابھی عرش الہی کے پائے حاملان عرش کے لیے تیار بھی نہیں ہوا تھا، ابھی دوزخ کا عذاب بھی پوشیدہ تھا، ابھی عناصر اربع بھی نہیں تھا، ابھی لوح و قلم عرش و کرسی کا وجود بھی نہیں تھا، ابھی نہ آسمانوں کے طبق کی چوگردی تھی، ابھی نہ دنیا بنائی گئی تھی، نہ آسمانوں کی تخلیق تھی، ابھی سیدنا آدم علیہ السلام تھا، نہ دبدبہ تھا، نہ اربدہ تھا، نہ کافیوں کا وجود تھا، نہ فلک سے حمد، نہ طرح سے نام، نہ طرح سے قیام، نہ مخلوقات سے بو، نہ موجودات سے کو، ابھی بلندی و پستی سے کوئی خبر نہ لا کی ہے نہ آ کی ہے، ابھی شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، برق و قمر، جن و انس، نباتات و جمادات کا وجود بھی نہیں، ابھی دریاؤں کی روانی بھی نہیں، ابھی پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں، ابھی سمندروں کی طغیانی بھی نہیں، آبشار کے نغمے بھی نہیں، ابھی مریخ کی کائنات بھی نہیں، ابھی کوش و قزح کی رعنائیاں بھی نہیں، ابھی نہ عرش کی بلندیاں ہیں، نہ تحت الثری کی گہرائیاں ہیں، ابھی نہ آب ہے نہ آبی ہے، نہ آتش ہے نہ آتشی ہے، نہ باد ہے نہ بادی ہے،
ابھی زمین کا فرش نہیں ہے، ابھی آسمان کا شامیانہ بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے نہ زماں ہے، نہ مکی ہے نہ مکاں ہے، نہ چنی ہے نہ چنا ہے، دھرتی کی کائنات عالم کی کسی شے کا وجود نہیں ہے مگر نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ باقی دعوانا